السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ ویڈیو ہے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی کہ انہوں نے اسد الدین اویسی کے بارے میں جو بات کہی ہے ان کا جواب دیا ہے شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے۔ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے ان کی ویڈیو کو لے کر کیا کہا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو غلط فہمی مسلمانوں کے جو بے ایمان لیڈر ہیں، چاہے وہ کٹھ ملا کیوں نہ ہو ان میں شامل، چاہے بے ایمان مولوی ان میں کیوں نہ شامل، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان بے ایمانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار پرست مولوی بھی کان کھول کے سنو، اور ملت فروش یہ حکومت اس لیے تیرا احترام کرتی ہے کہ تو مسلمانوں کا غدار ہے۔ اگر تیرے ساتھ لفظ مسلمان نہ لگا ہوتا تو کوئی بھی اقتدار والا تجھے منہ نہ لگاتا۔ وہاں بھی جو تجھے چمچا گری کا انعام مل رہا ہے نا، وہ اس لیے مل رہا ہے کہ کیونکہ تو مسلمانوں میں سے جہاں عزت تلاش کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمیں چھوڑ کے دیندار لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، ان میں عزتیں ڈھونڈتا ہے جو عزت دے نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے عزت تو ہم نے دینی، وہ کہاں سے عزت دے سکتے؟ مسلمانوں میں بھی بیماری آ گئی ہے، انہوں نے سوچا نہیں ولی کا بیٹا ولی ہوگا، پیر کا بیٹا پیر ہی ہوگا۔ جی کیوں پیر کا بیٹا بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ ولی کا بیٹا بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ محدث کا بیٹا چور نہیں ہو سکتا؟ اسلام میں شخصیت پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا منکر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا اور باپ نبی ہے، پوری کائنات برباد ہو گئی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن بیٹا منکر ہے تو اللہ کی طرف سے بچانے کا حکم نہیں آیا۔ جب ایک نبی کا بیٹا منکر ہو سکتا ہے تو یہ کیا بعید ہے کہ کل کے جو ولی تھے، کل کے جو کتب تھے، کل کے جو شیر تھے، آج ان کی اولادیں بدترین انسانوں میں سے گیدڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حق نبوت! حق نبوت! نعرہ تکبیر! اور پھر یہ گیدڑ سمجھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو خرید لیا ہے، میرے باپ کی جاگیر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں مسلمان۔ اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، انسان غلام تھا، رسول کریم نے انسان کو آزادی دی، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ دین، کہ جس کا جو دل چاہے، جب دل چاہے، جیسے دل چاہے کہ ہم ویسے مسلمانوں کی سودے بازی کریں گے۔ ایسے سودے بازوں کو مسلمان کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ کبھی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں مانتا نہیں اویسی کو کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے کہ نہیں ہے۔ کون نہیں مانتا ہے؟ جس کا خود کوئی وجود نہیں وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر انگلی اٹھاتا ہے، جس کا خود کوئی وجود نہ ہو۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا گیا مسلم، آپ بھی سن لیجیے بات، کہنے لگا عثمان بھائی آپ ہندوستان میں مسلمانوں کا لیڈر کس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا ہے، راہ چلتے ہوئے کسی غیر مسلم کو روکو، اس سے پوچھو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دیش میں مسلمانوں کا لیڈر کون ہے؟ میں کہا وہ جو کہتے وہ ہمارا لیڈر، ہم خود کہتے رہے جی ہم ہیں جی، وہ کہتے رہے جی ہم ہیں جی، فلاں کہتے رہے ہمیں، نہ ہمارے پڑوسی جس کو جانتے ہیں
रोक लिया एक साइकिल वाले को, मैं भाई बताना जरा, तुम जानते हो किसी मुसलमान लीडर को जो मुसलमानों की देश में क़यादत करता हो? कहता नहीं हाँ जानते हैं, उसका नाम अवैसी हैदराबाद में रहता है। लीडर वो होता है जिसको सारी दुनिया जानती हो। लीडर वो नहीं होता जो हाथों को मुसाफे करके 5-5 रुपए की मुट्ठियां बना के जेब में डालता। मजावरों में और लीडरान में, कौम के कायद में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक साहब का मुझे फोन आया कि आप बार बार बेईमान मौलवियों के खिलाफ मत बोला करो। मैं कहा अच्छा, क्या आप उनसे बैठ के क्यों नहीं बात करते? मैं कहा बात करते हैं मुसलमानों से। कौम को यह ना बताया जाए कि कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन दुश्मन है। हम भेड़ बकरी हैं कि जो मर्जी आए हमें ज़िबा करके आगे चला जाए। फर्जंदान इस्लाम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इनका एक वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इज्जतों से नवाजा है। ये 2-4 जो आजकल खड़े हो गए उठ के, जिनके बाप दादाओं ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, अब जिनके अंदर लालच पैदा हो गई है। हुकूमत जो होती है एक खूबसूरत शहर होती है। आप कभी इस बात को समझे इत्मीनान से? जब अंग्रेज इस देश पर काबिज हुआ तो कई बड़े बड़े सरकार परस्त मौलवी उस टाइम भी ऐसे ही थे जो मुसलमानों को कहते थे कि अंग्रेज की सरकार अच्छी। ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज की नौकरियां की हैं, अंग्रेज के सरकारी मुफ्ती बने, अंग्रेज के सरकारी इमाम बने। उस दौर में भी ऐसे उलमा हक मौजूद थे जिन्होंने उनके भी दांत खट्टे किए अंग्रेज के टोटियों के, और अंग्रेज के दांत भी खट्टे करके बताया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला होगा वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। इनका क्या करोगे मुसलमानों का, जो कहते नहीं जी जो हमारा पीर है ये बदमाशी भी करेगा तो हम आप मत क्या कहना, ना जी तो हमारा पीर है। इतना ही प्यारा है पीर को, सामान उठाओ, बोरिया बिस्तरा गोल करो, रवाना हो जाओ यहां से। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात प्यारी है तो फिर मैदान बदर में डटना होगा। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है तो मुनाफिकीन की तरफ नहीं देखना, साबित कदमी के साथ रहना। आंखें खोल के रखिए अपनी, इन आंखों में कम से कम इतनी सिफ्त तो पैदा कीजिए कि इनको पता लगे कि बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है। इस्लाम ने यह रवाज नहीं डाला कि खलीफा के बाद उसका बेटा खलीफा बनेगा, जो आपने डाल रखा है खासकर यूपी के मुसलमानों ने। खलीफा के बाद अगर बेटा खलीफा बनता तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के दूसरे खलीफा होते। खलीफा के बाद खलीफा बनना होता तो सैयदना उमर फारूक के बेटे जो सहाबी हैं और बजाते खुद जंगों में शामिल रहे हैं वो खलीफा बन सकते थे। लेकिन इस्लाम ने शख्सियत परस्ती की इजाजत नहीं दी है। इस्लाम ने यहां तक फराग दिली दिखाई। एक दफा कपड़ा आया बैतुल माल में, सैयदना उमर फारूक ने कपड़े को तकसीम किया, सबके हिस्से में एक एक चादर आई। उमर फारूक के कपड़े फटे हुए थे 2 साल से, तो वो 2 चादरें पहन के जुमा पढ़ाने आ गए। तो एक फटा हाल मुसलमान दरमियान में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर फारूक खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ सब मुसलमानों को एक एक चादर मिली है, तुम्हारे पास 2 कहां से आई? सैयदना उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, अपने बेटे को बुलाया, फरमाया तू ही बता कहां से आई? बेटे ने कहा कि चचा सबको एक एक मिली थी, अब्बा को भी एक मिली, एक मुझे भी मिली, लेकिन अब्बा का क्योंकि कुर्ता ज्यादा फटा हुआ था मैंने अपने हिस्से की भी अब्बा को दे दी, इसलिए खलीफा ने 2 पहनी हुई। हमें इससे कोई गिला नहीं कि मिल्लत फरोश क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि
جو گیدڑ بھبکیاں ہیں ان سے نہ گھبرایا کریں. گیدڑ بھبکیاں دینا ابو جہل کا کام ہے. ابو لہب بڑی گیدڑ بھبکیاں دیتا تھا. ولید، عتبہ، امیہ، یہ ساری زندگی دھمکیاں تو دیتے رہے مکے میں ہمیں کہ ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے ان کی دھمکیوں کی کبھی پرواہ نہیں. اسلام عزت ترانہ مذہب ہے. اسلام کسی کی مخالفت نہیں کرتا. یہی تو خوبی اسلام ہے کہ بے انتہا اقوام اسلام کی مخالفت کرتی، اسلام اپنی خوبیوں کی بات کرتا ہے. میں کہنا چاہوں گا معزز سرکار پرست ملاؤں سے کہ آپ کی عزت حکومت اس لیے کرتی کہ آپ کے ساتھ لفظ مسلمان جڑا ہوا ہے، ورنہ کبھی آپ ایمان کو الگ کر کے دیکھ لیں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اوقات میں رہے تو اچھا ہے. نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش نہ کریں، نہ ہماری قوم کو ڈرانے کی کوشش کیجیے، نہ ہمارے اکابرین پر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں. آپ کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں کہ آپ بتائیں گے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے نمبر دیے جائیں. آپ کی کوئی اتنا بڑا وجود نہیں. اور آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ جب آپ نکل ہی آئے ہیں باہر مسلمانوں کی مخالفت میں اطمینان کے ساتھ، کوئی گلہ نہیں ہے مسلمانوں کو. آپ بھاجپا میں چلے جائیں، ان کے پروکتا بن جائیں، راجیہ سبھا کی کرسی پر بیٹھ جائیں، اور ہم پردھان منتری صاحب سے گزارش کریں گے کہ حضرت کو کم از کم گورنر لگا دیں کسی صوبے کا. میر جعفر کو بھی لگایا گیا تھا، کچھ بنا دیں اب حضرت کو. ہمیں کوئی گلہ نہیں مسلمانوں کو. ان کو کسی اعلیٰ عہدے پر بٹھائیں. ہم اپنے ملک کے لیے کل بھی وفادار تھے، اس سے پہلے بھی، اور ہم تو ایسے کٹر مسلمان ہیں کہ ہم نے ملک کو توڑنے کے لیے جب پاکستان بننے کی بات آئی، ہم نے اپنے ہی بھائیوں کا اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اپنی دھرتی پر رہنا اپنا ایمان سمجھا. جب ہم مسلم لیگیوں سے ٹکرا سکتے ہیں تو ان ملت فروش مولویوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خوشی سے جائیے، اللہ آپ کو کامیابی دے، آپ کو آپ کی دولت پیاری، آپ کو بہترین عہدے پیارے ہوں. ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کافی ہیں انشاءاللہ. ہمیں عزتیں وہی اچھی لگتی ہیں. کوئی ہمیں مسلمان سمجھ کے برا کہہ دے، ہمیں اسی میں فخر نظر آتا ہے. کوئی ہمیں صرف دین کی وجہ سے ٹھوکر مارنا چاہے، ہمیں اسی میں عزت نظر آتی ہے. یہ کم از کم ہماری پہچان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ اللہ ایمان پر قائم رکھے، ایمان کے اوپر ہی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قوم کو تمام ملت فروشوں سے اپنے حفاظت کے اندر رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.